أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں، تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے اس غم کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان اور ہمارا موضوع گفتگو اربعین امام حسین علیہ السلام سے ظہور تک ہے، کہ جس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے، جس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس اربعین امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم کس طرح ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک پہنچیں گے۔ ہمارا کل جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی اور جو موضوع سخن آپ حضرات کے سامنے ہم نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیا، ہم نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور اس کی اہمیت روایت ائمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بیان کی، اور جو مطلق اور مشترک روایتیں ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں اب تک پیش کی، اور انشاءاللہ آج ہم بالخصوص وہ افراد کی جو پیدل اس اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر اس سفر عشق میں جو ہے پیدل سفر کر رہے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت جو ہے امام علیہ السلام کے زائرین کی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور واضح کریں گے کہ انشاءاللہ روایت ائمہ معصومین علیہ السلام میں، احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام میں ایسے افراد، ایسے لوگ اور وہ لوگ کہ جو بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی پاپیادہ پیدل زیارت کر رہے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ ایک روایت کی جو بہت ہی مشہور روایت ہے حسین ابن علی کی، جو حسین ابن صغیر کے نام سے بھی جو ہے مشہور ہے، کہ آپ نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہ روایت بہت ہی اہم ہے ان افراد کے لیے کہ جو پاپیادہ پیدل کربلا کی جانب جو ہے سفر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ تو امام صادق کیا فرماتے، آپ اندازہ لگائے اس روایت سے، امام فرماتے یا حسین، آپ راوی سے مخاطب ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، من خرجا من منزل ہی، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کیا ارادہ کرتا ہے، ایسا شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد لیے ہوئے، ارادہ کیے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن انکانا ماشین، اگر وہ پیدل پاپیادہ ہے، سواری سے نہیں، لیکن کانا ماشین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اہمیت سواری کے ساتھ یا مطلق جو روایتیں بیان کی گئی زیارت کی وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بالخصوص وہ افراد کے جو پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، وہ لوگ جو مشی جسے کہا جاتا ہے، پاپیادہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام فرماتے انکانا ماشین، اگر زائر امام حسین پیدل امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، کتب اللہ لہو، یہ میرے جملے نہیں ہیں بلکہ امام کی جملے ہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اگر وہ پیدل امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے تو خداوند عالم کیا کرتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ خداوند عالم اس کے لیے کیا لکھتا ہے، امام فرماتے ہیں بکل خطوۃ حسنہ، جب ایک ایک قدم زائر امام حسین علیہ السلام کا امام کی جانب بڑھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد، لاکھوں افراد امام حسین کی جانب جو ہے قدم بڑھا رہے ہیں، نجف سے لے کر کربلا تک۔ یہ جو سیلاب آپ کو زائرین کا نظر آ رہا ہے کہ جہاں لوگ پاپیادہ، چاہے جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، صحیح و سالم ہوں، حتیٰ کہ جو لنگڑے ہیں، لولے ہیں، مریض ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف پاپیادہ جو ہے روا دوا ہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پاپیادہ جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب ہاں جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر
ہر اس کا جو قدم، اب ہم نہیں جانتے کہ کتنے قدم جو ہے زائرین امام حسین کے نجف سے کربلا تک اٹھتے ہیں، کاظمین سے کربلا تک اٹھتے ہیں، حلے سے کربلا تک اٹھتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو جہاں سے سفر کرتا ہے نہ جانے کتنے قدم ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں قدم ہوں گے، لیکن امام فرماتے کہ ہر قدم پر اس کے خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ادھر نیکی لکھی جاتی ہے، اور امام فرماتے کہ ادھر خداوند عالم اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جو ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جو ہے نیکی لکھی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے ایک گناہ کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے، محو کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں حتی اذا سار بالحائر، کہ یہ شخص جب سفر کربلا امام حسین علیہ السلام کے عشق کا سفر طے کرتا ہوا حائر امام حسین ان کربلا معلیٰ میں جب داخل ہوتا ہے، حائر امام حسین علیہ السلام میں جب پہنچتا ہے تو اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ مفلحین میں شمار کرتا ہے، فلاح پانے والوں میں شمار کرتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی بہت سے افراد کو اولئک هم المفلحون کے نام سے یاد کیا ہے، بالخصوص سورہ بقرہ اور دیگر سوروں میں، یہاں تک کہ سورہ مومنون میں خداوند عالم نے باقاعدہ ضمانت قد افلح المومنون کہ بے شک کامیابی پانے والے اگر کوئی ہیں تو مومنین ہیں۔ لیکن یہاں مفلحین یعنی فلاح پانے والوں میں، کامیابی حاصل کرنے والوں میں کون ہیں؟ وہ شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی قصد سے کربلا میں داخل ہوتا ہے، حائر امام میں اگر داخل ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں اللہ اس کو مفلحین میں شمار کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب وہ تمام زیارت کے مناسک ہو، جس طرح سے حج کے مناسک ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو تمام ارکان زیارت ہے، آپ جانتے ہیں کہ مناسک کا مطلب جو ہوتا ہے ارکان ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ایک زائر امام حسین جب تمام مناسک زیارت کو، تمام ارکان زیارت کو، تمام آداب زیارت کو انجام دیتا ہے، کتبہ اللہ، تو اللہ اس کے نام اعمال میں کیا لکھتا ہے؟ من الفائزین۔ گویا انسان جب کربلا میں داخل ہوا تھا تو مفلحین میں تھا، فلاح پانے والوں میں تھا، اور جیسے امام علیہ السلام کا زائر تمام مناسک کو، تمام ارکان کو انجام دیتا ہے، اب اللہ اس کو فائزین میں سے۔ ہم اور آپ سب تمنا کرتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش میں صحابہ امام حسین کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس عظیم کامیابی کو، اسی عظیم درجے کو حاصل کر لیتا۔ تو یقیناً جب ایک زائر زیارت کے تمام ارکان کو انجام دیتا ہے، تمام ارکان کو بجا لاتا ہے، خداوند عالم اس کو فائزین میں سے شمار کرتا ہے، اس کو کامیابی حاصل کرنے والوں میں شمار کرتا ہے، اس کو نجات یافتہ شمار کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، امام فرماتے ہیں روایت کے جو جملے ہیں نص ہے، یہاں تک کہ ایسا شخص جو زائر امام حسین ہے جب کربلا سے پلٹتا ہے، اب زیارت تمام کرنے کے بعد، ارکان زیارت تمام کرنے کے بعد، اعمال زیارت تمام کرنے کے بعد، اب جب یہ انسان وہاں سے پلٹتا ہے، حتی اذا ارادہ الانصراف، کہتے ہیں کہ جب وہ انصراف کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ملک، ایک فرشتہ خداوند عالم کی طرف سے جو مامور ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، یعنی جو زائر امام حسین ہے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ انا رسول ربک، جانتے ہو کہ میں تمہارے پروردگار کا، تمہارے رب کا پیغمبر ہوں، پیمبر ہوں، میسنجر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اللہ نے تم کو سلام کہا ہے، یقرئک السلام، خداوند عالم نے تم کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے استعنف العمل، کہ اب تک جو کچھ بھی تم انجام دے چکے ہو خداوند عالم نے تمہاری تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے، لہذا اب جب یہاں سے پلٹ رہے ہو، اب جب یہاں سے اپنے گھر جا رہے ہو، لہذا اب اپنی زندگی کو دوبارہ اسٹارٹ کرو، اپنی دوبارہ زندگی شروع کرو، اس لیے کہ امام خود فرما رہے ہیں فقد غفر لک ما تقدم، جو کچھ بھی اب تک تم نے انجام دیا ہے
सब कुछ खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन की ज़ियारत के सदक़े में सब कुछ तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हारा बख्श दिया है। लिहाजा अब अपनी जब ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो तब दोबारा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, एक बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ करो। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि इस रिवायत को जो मज़मून है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बिलखुसूस वो शख्स कि जो पापियादा पैदल इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ कदम बढ़ाता है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या मंजिलत है। जब इंसान का कदम इमाम की तरफ बढ़ता है तो हर कदम के बदले खुदावंद आलम से अजर अता करता है। एक एक कदम पर खुदावंद आलम उसको ये सवाब और अजर अता करता है कि उसके नाम आमाल में एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह में होता है। जब ये शख्स करबला में दाखिल होता है तो उसे मुफलहीन में, फलाह पाने वालों में शुमार किया जाता है। और जब इंसान हरम के बाद मनासिक हरम को, मनासिक ज़ियारत को अंजाम देता है तब उसको फ़ायदीन में शुमार किया जाता है। और यहाँ तक कि जब वो ज़ियारत को तमाम करता है तो उसे कहा जाता है कि अब दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। यानी गोया एक ज़ाहिर की ज़िंदगी जब करबला में आने के बाद, इमाम की ज़ियारत पर आने के बाद बिल्कुल तब्दील हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। उसके हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह को जो है महव किया जाता है, एक नेकी लिखी जाती है, गुनाह को महव किया जाता है। गोया अब हमारा हर कदम जो उठ रहा है वह ऐसे उठ रहा है कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने एक अजर लिखा है। यानी गोया इंसान अगर अपना कदम इमाम की तरफ बढ़ाता है तो खुदावंद आलम हर कदम के बदले उसे नेकी अता करता है, उसके गुनाह को मिटा देता है। लिहाजा अब जबकि हम इस अरबईन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमें भी चाहिए कि ये सिर्फ कदम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ न बढ़ाए, बल्कि इसलिए कि अरबईन ये यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमारा मकसद इससे और आगे है। वो क्या है? ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। जब हमें ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक अपने सफ़र को जारी रखना है, हमने इस सफ़र को जब अरबईन से शुरू किया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से जब शुरू किया है, और हमें ज़हूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ तक हमारे सफ़र को ले जाना है, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने सफ़र के इस तरह से रखें, इस तरह से जारी रखें कि अब ये जो हमारा कदम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ा है तो ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब तक महदूद न रहे, बल्कि ये अब हमारा कदम आगे बढ़ता हुआ अपने वक्त के इमाम की तरफ, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। किस तरह से? हम जब अरबईन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जहन में रखेंगे, इस सफ़र इश्क में इमाम को याद रखेंगे, इस सफ़र अरबईन में जब जहन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को याद रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये अरबईन इमाम हुसैनी हमको याद दिलाती है। गोया ये अरबईन हमें ज़हूर तक ले जाता है, गोया ये अरबईन हमें ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक पहुँचाता है, ये हमें याद दिलाता है। ये अरबईन इमाम हुसैनी हमको याद दिलाता है कि किस तरह से हम ज़हूर के लिए मुक़द्दमा फ़राहम करें, किस तरह से ज़हूर के लिए राह हमवार करें। अगर हम गौर करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो शहादत है, ये जो क़ुरबानी, कोई मामूली क़ुरबानी नहीं है, बल्कि अगर हम ख़ुद ज़ियारत अरबईन में अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक जुमला है कि जब हम ज़ियारत अरबईन पढ़ते हैं तो छठे इमाम ने ये जो ज़ियारत की ताकीद की है, इसमें एक जुमला जो हमें मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये क़ुरबानी क्यों दी है। ज़ियारत के जुमले हैं, लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाल वहीरत ज़लाला, कि इमाम अलैहिस्सलाम की ये क़ुरबानी कोई मामूली क़ुरबानी नहीं है। ये जो करबला में सन 61 हिजरी में रोज़ आशूर जो इमाम अलैहिस्सलाम का, असहाब इमाम अलैहिस्सलाम का ये जो खून बहा है करबला के रेगज़ार पर, ये कोई मामूली खून नहीं था, बल्कि एक अजीम मकसद के लिए था। वो अजीम मकसद क्या था? वो अजीम गर्ज़, वो अजीम गायत, वो अजीम हदफ क्या था कि कायनात में खुदा के बंदों को जहालत
اور ضلالت کی گمراہی سے پستی سے بچایا جائے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ لوگوں کو جہالت سے جو ہے بچایا جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ جہالت سے، بلکہ جہالت کے ساتھ ساتھ وَحِيرَةً مِنَ الزَّلَالَةِ، تاکہ ضلالت کی جو سراسیمگی ہے، حیرانی ہے، پریشانی ہے، اس سے کائنات کے لوگوں کو بچایا جائے، بندگان خدا کو بچایا جائے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام یہ قربانی دی۔ یہی 40 ہمیں سکھاتا ہے، یہ 40 ہمیں درس دیتا ہے۔ جب ایک زائر امام حسین نجف سے کربلا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے قدم جیسے جیسے کربلا کی جانب بڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ قدم بڑھتے ہیں بلکہ مقصد امام حسین علیہ السلام بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہم قدم زائر امام حسین کربلا کی جانب بڑھا رہے ہیں یہ کوئی عام مقصد نہیں ہے بلکہ ایک عظیم ہدف ہے، ایک عظیم مقصد ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس مقصد کے تحت امام نے قربانی دی ہے کہ آپ امت رسول کو، آپ بندگان خدا کو جہالت اور ضلالت سے بچانا چاہتے تھے، گمراہی سے آپ بچانا چاہتے تھے۔ تو جب ہم اس ہدف کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں یہ 40 یاد دلائے گا کہ نہ صرف کہ امام حسین بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا بھی مقصد تقریباً وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کریں گے کہ بعثت پیغمبر، امام حسین علیہ السلام کا قیام اور تیسرے ظہور امام زمان علیہ السلام، ان تینوں کا مقصد تقریباً ایک ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف نگاہ کریں گے، قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ اگرچہ لوگ قبل از پیغمبر لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو خداوند عالم نے مبعوث فرمایا ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو۔ کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ اس ضلالت سے، اس گمراہی سے، اس جاہلیت سے انہیں نجات عطا کرے۔ لہذا خداوند عالم بعث فی الامین رسولا منہم، اور خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس ضلالت اور گمراہی سے ان کو نکالنے کے لیے، باہر کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے پیغمبر اکرم کو کیا کیا کرنا پڑا؟ یزکیہم، تزکیہ نفس کرنا پڑا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا پڑی، آیات کی تلاوت کرنا پڑی۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اس ضلال مبین سے ان کو نکالا جائے۔ تو بعثت کا مقصد بھی ضلال مبین سے نکالنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا بھی کیا مقصد ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الزَّلَالَةِ، کہ انہیں جہالت اور ضلالت سے نکالنا ہے، باہر نکالنا ہے، جو بعثت کا مقصد ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے، اور یہی ظہور امام زمان علیہ السلام کا بھی یہی مقصد ہے۔ ہمیں اس روز 40، اس 40 کے سفر میں ایک زائر امام حسین علیہ السلام کو یہی یاد رکھنا ہے کہ جو قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف ہے وہی ظہور امام زمان علیہ السلام کی غرض و غایت اور مقصد ہے، وہی ہدف ہے۔ امام علیہ السلام کا کیا مقصد ہے؟ چونکہ ہم نے بیان کیا کہ بعثت کا بھی مقصد وہی ہے، قیام امام حسین کا بھی وہی مقصد ہے، اور ظہور کا بھی وہی مقصد ہے۔ وہاں بھی پیغمبر اکرم لوگوں کے گھروں کو، ظاہری چیزوں کو، لوگوں کے اجسام کو، لوگوں کے رنگ اور ان کے لباس کو بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ گویا ان کی مادیات کو بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہاں بعثت کا مقصد تزکیہ نفس تھا، لوگوں کی فکروں کو بدلنا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا تھا، لوگوں کو ضلالت سے، جہالت سے، گمراہی سے نجات دینا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی مقصد تھا، اور یہی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا بھی مقصد ہے۔ اگر ہم روایات کی طرف دیکھیں تو تقریباً روایات میں جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ آپ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا،
کہ امام زمانہ علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے تو تشریف لانے کے بعد اس پوری کائنات کو، اس پورے کرۂ ارض کو، اس پوری زمین کو کیا کریں گے؟ یملأ الارض عدلا وقسطا، کہ آپ آنے کے بعد پورے کرۂ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دیں، بالکل اسی طرح سے کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ یہ زمین، یہ کرۂ ارض، یہ کائنات ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی گویا یہ کون سا ظلم و جور ہے، یہ کون سا تاریکی ہے، یہ کون سی گمراہی ہے کہ جس سے امام زمان علیہ السلام لوگوں کو نجات دے۔ یاد رکھیے کہ مقصد امام زمان علیہ السلام، ظہور امام زمان علیہ السلام بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ظلم اور تشدد، جہالت اور گمراہی، ان سے نکال کر آپ لوگوں کو عدل و انصاف، امن و امان کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، نجات کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہی تو مقصد ظہور ہے، اور یہی ہمیں روز اربعین بالخصوص امام علیہ السلام کی جب ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ جو دراصل قدم ہے ہمیں یہاں تک صرف محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس قدم کو ہمیں ایک آگے اور بڑھانا ہے، اور آگے کہاں لے جانا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی طرف۔ گویا جس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف مشی کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں، اسی طرح سے اب ہمیں یہ قدم آگے بڑھا کر اپنے امام وقت کی طرف لے جانا، اپنے امام زمان کی طرف لے جانا ہے، عجل اللہ فرجہ الشریف۔ جب ہمیں ان کی طرف لے جانا ہے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد تھا، اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس ظہور کا کیا مقصد ہے؟ کہ اس پوری زمین کو عدل و انصاف سے آپ بھرنا چاہتے ہیں۔ اس پوری زمین کو آپ کس سے بھرنا چاہتے ہیں؟ عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے، نجات سے، ہدایت سے، امن و امان سے، صلح و صفائی سے۔ تو اگر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا یہ مقصد ہے تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم اپنے امام کی جانب بڑھے، ہم آمادگی کو ظاہر کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس ظہور پر نور کے لیے، اس روز کے لیے، اس دن کے لیے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے، اور ظہور فرمانے کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگانے کے بعد جب آپ صدا دیں گے انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، میں وہی بقیہ خدا ہوں، میں وہی خدا کا باقی رکھا ہوا ہوں کہ جس کا لوگ انتظار کریں۔ اور پھر آنے کے بعد آپ ظہور فرمانے کے بعد ساری دنیا کے چاہنے والوں کو آواز دیں گے۔ لوگ جس طرح سے آج دیکھ رہے ہیں آپ اربعین کی مناسبت ایک کہ جس طرح سے آج ایک مرکز کی طرف لوگ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے، صدا لگاتے ہوئے، شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، جوش کے ساتھ کربلا کی جانب رواں دوا ہے۔ انشاءاللہ جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا تو ساری کائنات دیکھے گی کہ جس طرح سے آج یہ کروڑوں افراد، یہ لاکھوں افراد لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے مولا آقا امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو لوگ لبیک یا مہدی کہتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہیں گے، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اور لوگ اپنے امام کی خدمت میں پہنچے۔ تو یہ اربعین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جس طرح سے آج ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے آئے ہیں، اس دن کہ جب امام آواز دیں گے، امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف جب ہمیں پکاریں گے، بلائیں گے، تب ہمیں اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جس طرح سے آج ہم روز اربعین لبیک یا حسین کہتے ہوئے آئے ہیں، اس دن ہمیں لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اپنے مولا و آقا کی آواز پر آواز لگانا ہے، لبیک کہنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس دور غیبت میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ظہور کی راہوں کو آسان کریں، اس لیے کہ یقیناً ظہور امام زمانہ علیہ السلام اذن پروردگار پر متوقف ہے، لیکن بعض ہمارے بھی اعمال ہیں، بعض ہمارے بھی ایسے افعال ہیں کہ جس کے بنا پر ظہور امام زمان علیہ السلام میں تاخیر ہو رہا ہے۔
جیسا کہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے ایک توقیع میں فرمایا وَلَوْ وَنَّا شِيَعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِطَاعَتِهِ، کہ اگر ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، خدا انہیں ہماری اطاعت کی اور خدا کی اطاعت کی توفیق عنایت کرے کہ اگر یہ ایک دل ہو کر ہمارے ظہور کی دعا کریں لما تأخر عنہم بلقائنا، تو امام زمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک دل ہو کر، ایک ساتھ، اگر ایک دل ہو کر، جس طرح سے آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں کروڑوں افراد، لاکھوں عزاداران امام حسین، شمع حسینی کے پروانے، ایک دل، ایک ساتھ، ایک آواز ہو کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ایک دل ہو کر، ایک آواز ہو کر اگر ہمارے ظہور کی دعا کریں لما تأخر عنہم بلقائنا، امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو ان کی اور ہماری ملاقات میں بہت زیادہ دیری اور تاخیر نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمی ہماری طرف سے بھی ہے، کچھ ہمارے اعمال ہیں، کچھ ہمارے افعال ایسے ہیں کہ جس کے بنا پر ظہور میں تاخیر ہو۔ یاد رکھیے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام یقیناً خداوند عالم جب چاہے گا، جب وہ جو ہے حکم کرے گا، آپ تشریف لائیں گے اور اس ساری دنیا کو جو ہے عدل انصاف سے بھر دیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمارا کون سا عمل ہے، ہمارا کون سا فعل ہے، ہمارا وہ کون سا کام ہے کہ جو ظہور امام علیہ السلام میں رکاوٹ کا سبب۔ کہیں ایسا تو نہیں کوئی ہمارا کوئی ایسا گناہ ہے، کوئی ہمارا ایسا فعل ہے، کوئی ایسا ہمارا کام ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے روک رہا۔ یاد رکھیے کہ امام، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کائنات کو جہالت اور ضلالت سے جو ہے نجات دینا چاہتے تھے، کائنات کی ہدایت کرنا چاہتے تھے، کائنات کو جو عدل انصاف عطا کرنا چاہتے تھے، اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کا بھی مقصد وہی ہے، ہر ایک کا مقصد یہی ہے۔ لیکن ہمیں بھی اس کی اب پہلے سے آمادگی کرنا ہے، تیاری کرنا ہے کہ ہم بھی کس طرح سے اس ضلالت سے، اس جہالت سے، اس گمراہی سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم ابھی سے جو ہے اپنے آپ کو ضلالت سے، گمراہی سے، جہالت سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس جہالت کی پستی سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں۔ ہم اس دنیا کو جنت نشان بنا سکتے، کب؟ کہ جب ہم امام علیہ السلام کی کما حق معرفت حاصل کریں۔ اسی لیے روایت میں بہت زیادہ امام علیہ السلام کی معرفت کی تاکید کی گئی، اس لیے کہ اسی معرفت کے ذریعے سے جب امام کو ہم پہچانیں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے ظہور کی اہمیت کیا ہے، آپ کے ظہور کی فضیلت کیا ہے، آپ کے ظہور کتنا اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ساری دنیا امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اگرچہ ہم جو ہے بالواسطہ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو آپ کے نام سے واقف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک منجی کے جو ہے، ایک مسئلے کے جو ہے انتظار کر رہے ہیں، خواہ وہ مذہب کو مانتے ہوں، خواہ وہ مذہب کو نہ مانتے ہوں۔ دنیا کے ہر مذہب میں یہ موجود ہے کہ ہر کوئی ایک آنے والے کا انتظار کر رہا ہے۔ کون سا آنے والا؟ کہ جو دنیا کو نجات دے گا ضلالت سے، جہالت سے، گمراہی سے، پستی سے، تاریکی سے، ظلم سے، جور سے، تشدد سے۔ اور ساری دنیا اس انتظار میں کہ وہ آنے والا جب آئے گا تو اس ساری دنیا کو جو ہے جنت نشان بنائے گا، ساری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا، ساری دنیا کو صداقت اور سچائی سے پر کر دے گا۔ آج ساری دنیا امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہی، اگرچہ جو ہے آپ سب کا حق واقف نہیں ہے، لیکن اگرچہ اجمالاً سب یہ جانتے ہیں کہ ایک آنے والا ضرور بھی ضرور آئے گا، ایک مسلح آئے گا، ایک منجی آئے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم سے لے کر 11ویں امام تک ہر معصوم علیہ السلام نے بارہا ہمیں امام علیہ السلام کے بارے میں یاد دہانی کی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور باقاعدہ ہمیں ان کے بارے میں پہچانوایا ہے، ان کی شناخت کروائی ہے، اور باقاعدہ ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اگر ہم ان کے زمانۂ غیبت کو حاصل کریں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔
آج چونکہ ہم دور غیبت میں، یہ عصر غیبت جو کہ ایک عصر امتحان ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا امتحان ہے۔ یاد رکھیے کہ دراصل ہم چاہنے والوں کے لیے ایک امتحان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں خداوند عالم نے کیا فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ لوگ، الف لام میم، کیا وہ لوگ جو لوگ صرف یہ کہہ چکے کہ ہم ایمان لائے کیا کافی ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، صرف زبان سے یہ کہہ لینا کہ ہم ایمان لائے یہ کافی نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتِنُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یقیناً جو بھی دعوی ایمان اور دعوی محبت کرتا ہے، یقیناً اسے امتحان دینا ہے، اسے امتحان کی سختیوں سے گزرنا ہے۔ اور آج ہمیں بھی اس غیبت کے دور میں ایک امتحان سے گزرنا ہے، ایک امتحان کو انجام دینا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے کہ ہمیں اس عصر غیبت میں ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کہ اپنے مولا آقا کی معرفت حاصل کریں، اور دوسرے یہ کہ ہماری جو ذمہ داریاں اس دور غیبت میں ہیں ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں، کہ ہم ظہور کی راہوں کو، ظہور کے مقدمے کو آسان بنانے کی کوشش کریں، اس دنیا کو کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ جو کچھ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں بیدار کریں، ہم لوگوں کو امام علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے متعارف کروائیں، آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غافل ہو جائیں۔ اس لیے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ لوگ اتنا مایوس ہو جائیں گے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں، چونکہ غیبت کا جو ہے وقفہ اتنا طولانی نہیں ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے مات تھا، بعض لوگ کہیں گے کہ مر گئے، بعض لوگ کہیں گے کہ غائب ہو گئے، بعض لوگ جو ہے شک اور تردید کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس دور غیبت میں یہ بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اپنے امام سے قریب لے جائیں، معرفت امام زمان سے قریب لے جائیں، ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے قریب لے جائیں۔ تو یہ آج جو اربعین ہے، یہ روز اربعین، یہ جو مشی ہے، یہ جو پیدل امام حسین علیہ السلام کی طرف ہم چل رہے ہیں، یہ دراصل ہمارا سفر یہیں ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سفر کو ہمیں جو ہے آگے لے جانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سفر اس وقت ہمارا ختم ہوگا کہ جب وارث امام حسین، وارث کربلا، وارث امام حسین علیہ السلام جب پردہ غیب سے نکل کر آواز دے گا کہ میں ہی وارث خون حسین ہوں، میں ہی منتقم خون حسین ہوں۔ اور دراصل آج دیکھیں کہ جتنے بھی آج یہ آپ کو چاہنے والے ہزاروں عاشقان امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب پاپیادہ یہ جو رواں دواں نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کے دل میں ایک تمنا ہے کہ کاش اگر مجھے موقع ملے تو میں امام حسین علیہ السلام، ایک تو ہم یہ تمنا کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتا۔ آج ہر ایک زائر کے، ہر ایک پیدل چلنے والے کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا۔ اور مزید ہمارے دل میں تمنا ہے کہ یقیناً جب امام ظہور فرمائیں گے، یقیناً وہ روز کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بدلہ لوں، قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ اور یقیناً کوئی ایسا کائنات میں عزادار یا چاہنے والا یا شیعہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آگ، یہ تڑپ نہ ہو۔ ہر شخص انتقام خون حسین لینا چاہتا ہے۔ ہمارے سب کے دلوں میں یہ آگ پھڑک رہی ہے کہ کب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں، اور آپ جب تشریف لائیں تو ہم آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں۔ یقیناً جب آپ کے دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ کب ممکن ہوگا کہ جب یہ آگ اسی وقت ممکن ہوگی، یہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہوگی، یہ آگ اسی وقت جو ہے اپنے جو ہے انتہا کو پہنچے گی کہ جب ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ اور آپ کے لیے راہ جو ہے آسان کریں۔ آج جب ہمارے دل میں تمنا ہے، اور جو تمنا کرتا ہے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کل من رجا عرفا رجاء فی عملہ، کہ انسان جو امیدوار ہے اس کی امیدیں کہاں جھلکتی ہے؟ اس کے اعمال میں جھلکتی ہے۔ یقیناً ہم اگر امیدوار ہیں
کہ ہم قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں، تو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، سعی کریں، اور میدانی جسے کہتے ہیں عملی جو ہے ہم جو ہے کام کرنے کی کوشش، اور عملی کام اور ہم پریکٹیکل کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ظہور امام علیہ السلام کے لیے جو ہماری غیبت میں ذمہ داریاں ہیں، جو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں یا حدیث اور روایات میں جو ذمہ داریاں غیبت امام زمان علیہ السلام میں بیان کی پورا کرنے کی کوشش، ہم میں سے ہر شخص کہ اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ آسان کرے ظہور کی راہوں، آسان کرے امام زمان علیہ السلام کی راہوں۔ یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب پردہ غیب سے زہرا کا لال، وارث مرتضیٰ، وارث پیغمبر، وارث کربلا انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد جب یہ ساری دنیا دیکھے گی کہ آپ کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری ہوگی، اور ذوالفقار حیدری کے ذریعے سے آپ ان تمام افراد سے انتقام لیں گے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم دعائے عہد میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار جب بھی میرے مولا آقا کا ظہور ہو تو پروردگار اگر میں زندہ رہوں تو امام علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے انتقام میں شریک رہوں، اور اگر میں مر جاؤں فاخرجنی من قبری، تو پروردگار اگر میں مر بھی جاؤں تو ہر مومن کی یہ تمنا ہے، ہر چاہنے والے کی یہ تمنا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو پروردگار مجھے زندہ کرنا، مجھے میرے قبر سے نکالنا۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ بند کفن کھلے ہوئے ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار یا نیزہ ہو، اور میں اپنے مولا اور آقا کی آواز پر ملبین لبیک کہتے ہوئے اٹھوں، اور لبیک یا مہدی کہتے ہوئے قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لوں۔ ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی یہی تمنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے۔ تو جب ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہی تمنا ہے، تو عزیزوں اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں کہ جو غیبت کے زمانے میں ظہور سے پہلے ہمارے لیے لازم اور ضروری۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس ذمہ داری کو، اس بار کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں امام علیہ السلام کے لیے یہ کرنا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہے، خود بھی جاننا ہے، لوگوں کو بھی پہچانوانا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ظہور کی راہوں کو آسان کرنا ہے۔ لیکن آج ہم غافل ہیں، اور یہ 40 امام حسین علیہ السلام اسی غفلت سے بیدار ہمیں کرتا ہے، اسی غفلت سے ہمیں جگاتا ہے کہ جب ہم ہر قدم کربلا کی جانب بڑھاتے ہیں، جب ہم کربلا کی جانب گامزن ہوتے ہیں، تو ہمارا ہر قدم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا یہ قدم امام حسین علیہ السلام تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ ہمارا قدم امام زمان علیہ السلام تک بڑھے، اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہر مشی کرنے والے کی، ہر پیادہ روی کرنے والے کے، ہر زائر امام حسین کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ جس طرح سے آج ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر روز 40 لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، آج نہ گرمی، نہ سردی، نہ کسی موسم کے خوف اور نہ کسی وبا کے خوف کو دیکھتے ہوئے ہم بلا کسی خوف کے لبیک یا حسین کہتے ہوئے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہونا چاہیے، ہمارے یہ عہد ہم کریں کہ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یقیناً جب وارث زہرا آواز دیں گے اور جب پکاریں گے اور جب ندا ہوگی، تو یقیناً جس طرح سے آج ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی طرح سے انشاءاللہ ہم ظہور امام زمان جب ہوگا تو جس طرح سے آج امام حسین علیہ السلام کی زری کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے، اجتماع ہے، یہ عالمی اجتماع، یہ عظیم اجتماع جس طرح سے آج کربلا میں ہے، انشاءاللہ جب ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ تمام لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح سے
موجود ہوں گے، اور یقیناً ہماری یہی تمنا ہونا چاہیے۔ اور آئیے ہم اس روز اربعین، اس سفر عشق میں، اس مشی اور پیادہ روی میں انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں، ہم مصمم یہ ارادہ کریں کہ پروردگار جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ہمیں توفیق تو نے عنایت کی ہے، جس طرح سے یہ سعادت بخشی ہے، ہم سب کو یہ سعادت عنایت کر، ہم سب کو یہ سعادت عطا کر کہ جس وقت وارث زہرا تشریف لائے اسی طرح سے ہم جوغ در جوغ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ماشین کانا اور راکبن، خواہ پیدل، خواہ دوڑتے ہوئے، خواہ سواری کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں لبیک یا مہدی کہتے ہوئے پہنچے۔ یہی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، اور یقیناً یہی اربعین امام حسین علیہ السلام ہمیں یاد دلاتا ہے۔ آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت کرے۔ پروردگار جس طرح سے تو نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہمیں اس دنیا میں توفیق عطا کی ہے، ہم اس روز کے بہت جلد مشتاق ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔